الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے سلسلے میں آج گفتگو ہوگی، جیسا کہ کل سورہ حمد کے بارے میں ہوئی تھی۔ تو سورہ بقرہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے، اور اس کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ یہ سورہ رسول خدا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا اس نے ایک سال رسول کے ساتھ اس نے جہاد کیا ہے اور اسلام کی طرف سے اس نے دفاع کیا ہے۔ اور اس کا نام جو ہے بقرہ کے معنی ہوتا ہے گائے کے، بنی اسرائیل کی ایک گائے تھی جس کے بارے میں یہ سورہ اترا تھا اور بیان ہوا تھا، اس کی گفتگو ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں گائے کے بارے میں گفتگو ہوئی، اسی وجہ سے مناسبت سے بقرہ نام رکھا گیا۔ اور جو بھی اس کو پڑھے گا تو اس نے ایک سال پیغمبر کے ساتھ جہاد کیا ہے اور اسلام کی طرف سے اس نے دفاع کیا ہے۔ گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، معلوم ہوا کہ باپ بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے تو میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے تو پورا گھر جنجال بنا رہتا ہے۔ ساس بہو میں سب سے زیادہ جھگڑا ہوتی ہے۔ اگر میری آواز کو یہ عورتیں سن رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں تو میں خاص طور سے عورتوں سے خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہوں، آن لائن جو بھی یوٹیوب پہ جو ہے یا جونپور اعضاء پر عورتیں سنیں گی، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ نہ سوچے کہ مثلا کہ ہماری ساس بہت خراب ہے، ہمارے سسر بہت خراب ہے، ہر وقت جو ہے لڑائی جھگڑا کا چاہیے۔ ہر گھر میں اکثر بہت سے گھروں میں ساس بہو میں کمی نہیں پڑتی ہے، ساس بہو میں کمی نہیں پڑتی ہے، لڑائی جھگڑا رکھا رہتا ہے۔ تو ساس بہو میں کیسے جو ہے صلح آشتی ہوگی؟ گھر میں ماں باپ میں جو اختلاف ہوتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے، جس گھر میں یاد رکھیں جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس گھر میں شیطان ہوتا ہے۔ رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر سورہ بقرہ اس گھر میں پڑھا جائے، سورہ بقرہ کو اگر تلاوت سورہ بقرہ کی جائے تو اس گھر سے لڑائی جھگڑا، اس گھر میں پھر سکون ہوگا۔ تو یہ دھیان میں رکھیں کہ جہاں بھی گھر میں جھگڑا شروع ہو جائے تو کوئی بھی بڑا جو ہے اس گھر میں پڑھے۔ اچھا، پڑھنے کا اثر کتنے دن رہے گا یہ بھی اس کو بھی یاد رکھیں۔ پڑھنے کا اثر 3 دن رہے گا اور اس کے بعد اثر جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو 3 دن کے بعد پھر پڑھ دے تاکہ وہ گھر جو ہے امان رہے۔ جہاں بھی جھگڑا ہو تو وہاں شیطان ضرور داخل ہو جاتا ہے اس گھر میں، اور پڑھنے سے پھر اس گھر میں اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ دوسرا فائدہ۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس کے پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے گھر۔ ہے تو بہت بڑا سورہ ہے، قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، 2.5 پارے کا ہے، 2.5 پارے کا ہے نا۔ تو اس کو جو ہے پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، اور گھر جو ہے ہر بلاؤں سے سیف رہتا ہے۔ اور پھر چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر اسے پہنا دیا جائے تو اس کا بخار اتر جائے گا۔ دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بازو پہ تعویذ باندھ لیتے ہیں، بعض لوگ گلے پہ، ہے نا، اب بعض لوگ جو ہے پیشانی میں جب بخار اٹھا رہتا ہے تو باندھ لیتے ہیں۔ تو کہا لکھ کر کے اگر بخار جس کو اسے پہنا دیا جائے تو اس کا بخار ختم ہو جاتا ہے۔ اور چھٹے امام کی ہی حدیث یہ ہے جس کو سورہ بقرہ کے سلسلے میں کہا کہ جو لوگ ڈرتے بہت ہیں، بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، بزدل ترسو، بہت ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے بلی سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کتے سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے بھوت سے ڈرتے ہیں، شیطان سے ڈرتے ہیں، ہے نا، ہر چیز سے، انسان سے ڈرتے ہیں۔ اگر ان سے تیز آواز میں بات کر دیجئے، اب بعض لوگ اس وقت جو ہے کہا جائے پولیس سے ڈرتے بہت زیادہ ہے، پتا چل گیا تو محلے میں بھاگ جائیں گے، ہے نا۔ تو ڈرتے بہت زیادہ ہے، تو ڈرپوک لوگوں کے لیے کہا یہ سورہ ہے۔ اگر اس سورہ کو پانی پر، وہ بھی بارش کے
اسے لکھ کر کے بارش کے پانی سے دھوئے اور دھو کے ڈرپوک انسان کو بزدل انسان کو دے تو اس کا ڈر نکل جائے۔ لیکن یہ ہے کہ آب باران بے شویت بارش کے پانی سے دھلے لکھے اور لکھ کر کے اسے دھل کر کے آب ترسو کو دے دے ڈرپوک انسان کو تو اس کا ڈر نکل جائے گا، سارا خوف نکل جائے گا، زائل مشوت ڈر چلا جائے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ درخت میں پھل جو ہے نہیں لگتا ہے، کہ گاؤں وغیرہ کے لوگوں کے لیے اگر سن رہے ہوں گے تو جو لوگ گاؤں کے درخت وغیرہ ہوتا ہے بہت پریشان ہوتے ہیں، وہاں سا پتہ نہیں کیا بات ہے نا، پیڑ تو اتنا اچھا ہے لیکن پھل نہیں لگتا ہے، بور لگتا ہے، گر جاتا ہے، آم نہیں ہو پاتا ہے نا۔ تو کہا تو امام فرماتے ہیں، چھٹے امام نے کہا کہ جو انسان زعفران سے لکھے اور گلاب کے پانی سے زعفران سے لکھ کر کے اور اس تحریر کو درخت کے اوپر لٹکا دے، زعفران سے لکھے اور لکھ کر کے درخت کے اوپر لٹکا دے تو وہ درخت اچھا پھل دے گا، خوب پھلے گا۔ تو سورہ بقرہ اس سے جو ہے لکھنا بھی سخت ہے، پڑھنا بھی سخت ہے۔ لکھ کر کے اگر مشکل سے درخت پہ لٹکایا تو خوب پھل دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اب یہ ایک چیز اور ہے، یہ اہم چیز ہے، کہا کہ سورہ بقرہ کو جو پڑھے گا تو یاد رکھے کہ جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، جادو کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جادو کو دور کرنے والا سبب ہے، جادو کو مجیب رفع سحرہا جادوؤں کو دور کرتا ہے، جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ اور جو پڑھے گا تو پڑھنے والے کے اوپر تو جادو اثر ہی نہیں کر سکتا، پڑھنے والے کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ سورہ کتنی چیزوں سے بچاتا ہے، ایک تو جادو سے بچاتا ہے، سب سے آخر میں بتایا ہے رسول خدا کی حدیث، جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور درختوں میں پھل دیتا ہے یہ سورہ، اور بزدل انسان کے خوف کو نکال دیتا ہے، ڈرپوک انسان جو ختم ہو جائے گا۔ اور کیا ہے، ڈرپوک ہو گیا، بزدل ہو گیا، ایمان قوی ہوتا ہے، بخار دور ہوتا ہے، برکت ملتی ہے، جہاد کیا رہے خدا میں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔